ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، اصول حدیث میں ہماری بات جو چل رہی تھی وہ صحیح حدیث کی پہچان یا کسی حدیث پر محدثین صحیح ہونے کا حکم لگاتے ہیں، اس کے لیے کیا کنڈیشن ہے ان کے یہاں، اس کے بارے میں بات آپ کے سامنے چل رہی تھی اور بات یہاں تک پہنچی ہے ابھی تک کہ 5 کنڈیشن لگاتے ہیں. اس میں سے پہلی کنڈیشن سند کا متصل ہونا، یعنی جو چین ہے اس میں جو بھی راوی ہیں وہ سب اپنے اوپر والے سے سن کر کے اس حدیث کو بیان کر رہے ہوں، انہوں نے اس حدیث کو ان سے حاصل کیا ہو اور بیان کیا ہو، بیچ میں وہ چین وہ سلسلہ کٹے نہیں، اس میں کوئی بھی کسی طرح کی بھی کوئی شبہے کی بات بھی نہ رہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نہ سنا ہو، ایسی بھی کوئی شکل نہیں آنی چاہیے. یہ پہلی کنڈیشن تھی. دوسری آپ کے سامنے آئی راوی کا عادل ہونا. راوی کا عادل ہونا جس کا مقصد یہ ہے کہ راوی کے بارے میں ادنا سا بھی شبہ نہ رہے کہ وہ جھوٹ ہو سکتا ہو، جھوٹے طور پر یہ بات کہہ سکتا ہو کہ میں نے یہ فلاں سے سنا ہے حالانکہ سنا نہ ہو. یہی اس کا مقصد ہے اس شرط کا، لیکن اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے کر دیا سکتی ہے. تیسری کنڈیشن، تیسری شرط ان کی یہ ہے کہ راوی ثابت ہو، جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ پورا ہمیں یقین رہے کہ راوی جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فلاں سے یہ حدیث سنی ہے تو جیسے سنا ہے ویسے ہی اسے اچھی طرح سے یاد رہے، اور انسان ہونے کی وجہ سے ادنا سا بھی شبہ نہ رہے کہ وہ بیان کرنے میں غلطی کر سکتا ہو. یقین ہونا چاہیے کہ بالکل یہ صحیح بیان کر رہا ہے، جیسے سنا تھا ویسے ہی بیان کر رہا ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں راوی ثابت ہے. یہ 3 شرطیں آئی تھیں. اس کے بعد پچھلے ہفتے آپ کے سامنے چوتھی شرط یا چوتھی کنڈیشن یہ آئی کہ شاذ نہ ہو، یعنی ہم کسی بھی حدیث کے اوپر جب کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے تو صرف یہ دیکھ کر کے کہ سند اس کی متصل ہے، راوی عادل اور ثابت ہے حکم نہیں لگا سکتے، بلکہ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے علاوہ کون کون لوگ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، اس راوی کے علاوہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. اس کے بعد سب کو جمع کر کے دیکھتے ہیں کہ سب کی روایت ایک جیسی ہے یا ان کے اندر کوئی اختلاف پایا جاتا ہے. اگر اختلاف پایا جاتا ہے روایت میں تو اس وقت اس راوی کی روایت کو صحیح مان لیتے ہیں، جس کے صحیح ہونے کا ہمیں یقین ہوتا ہے. یعنی جیسے ہمیں مثال سمجھایا آپ کو کہ کوانٹٹی کا بھی اعتبار کرتے ہیں اور کوالٹی کا بھی اعتبار کرتے ہیں کہ کدھر کوانٹٹی زیادہ ہے کدھر کوالٹی یہ زیادہ ہے یا اچھی ہے کہ نہیں، اس کو صحیح مانتے ہیں اور اس کے مقابلے والے چیز کو صحیح مانتے ہیں، شاذ کہتے ہیں. تو یہ بھی شرط ہے کہ شاذ. اب آخری شرط وہ کیا ہے، وہ ابھی آپ کے سامنے آئے گی، لیکن یہ 4 تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اس لیے بار بار میں نے اس کو دوہرا دیا آپ کو. پہلا کیا ہے، آسان لفظوں میں کہتے ہیں اتصال سند. ابھی میں کیا کہتے ہیں، اتصال سند. دوسرا راوی کا عادل ہونا. تیسرا راوی کا ثابت ہونا. چوتھا شاذ ہونا. پانچواں یہ ہے، اس کو محدثین کہتے ہیں معلّم. لفظ
معل نہ ہو. جیسے یہ بات کہہ رہے تھے کہ شاذ نہ ہو، ویسے کیا کہتے ہیں معل نہ ہو، شاذ نہ ہو معل نہ ہو. چونکہ ٹیکنیکل ورڈ ہی ہے یہ سب آپ کو سمجھنا ہی ہے، لیکن لفظ یہی یاد رکھنا ہے. جیسے شاذ کا لفظ ہم نے کہا آپ کو یاد رکھنا ہے شاذ نہ ہو، اور اس کو سمجھنا ہے شاذ کسے کہتے ہیں. ویسے ہی آپ کو یاد رکھنا ہے معل نہ ہو. پورا عربی میں نہیں کہنا، وہ کہتے ہیں غیر معلل، یا پھر کہتے ہیں لا یکون معلل، معل نہ ہو. اردو میں کہتے ہیں معل نہ ہو، لا یکون معلل. معل کسے کہتے ہیں؟ محدثین کے یہاں اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں کوئی پوشیدہ قسم کی علت پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے حدیث صحیح ہو جاتی ہے. پوشیدہ یعنی ہڈن صحیح، جس میں کہتے ہیں چھپی ہوئی نظر نہیں آتی، چھپی ہوئی نظر نہیں آتی. ہر کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا، ہر کوئی اسے پہچان نہیں سکتا. جو فن کا ماہر ہوتا ہے بھائی اس کو پہچان لیتا ہے کہ ہاں یہ ہے، ایسی بات ہے. ہر کوئی اسے پہچان نہیں پاتا ہے. تو ایسی کوئی پوشیدہ قسم کی چھپی ہوئی کوئی ایسی بیماری نہ ہو جس بیماری کی وجہ سے، علت کہتے ہیں عربی میں بیماری. میں نے آپ سے کہا کہ محدثین کے اس کام کو پورے طریقے سے کس کے ساتھ جوڑا گیا ہے؟ ڈاکٹر کے ساتھ. ان کو طبیب کہا ہے، طبیب نے ڈاکٹر. تو محدثین کو طبیب الحدیث کہا جاتا ہے، حدیث کا ڈاکٹر. حدیث کی بیماری کو یہ لوگ پہچانتے ہیں کہ حدیث میں کیا بیماری ہے، کس کی وجہ سے اس حدیث کو ہم ضعیف کہتے ہیں یا بیمار حدیث کہتے ہیں، وہ پہچانتے ہیں. تو کبھی بیماری ظاہر ہوتی ہے اور کبھی بیماری ظاہر نہیں ہوتی. جو بیماریاں ظاہر نہیں ہوتی اس کی پہچان کون لوگ کرتے ہیں؟ جو بڑے ہی ماہر قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں. اسپاٹ جسے کہتے ہیں، اس سے جو ہے اس کے بیماری کے کارن سے وہی پہچان پاتے ہیں، دوسرے اسے نہیں پہچان پاتے. تو یہ کام ان سب کے باوجود بھی یہ ہم بھی پتہ لگا سکتے ہیں کیا سند یہ پوری طریقے سے جڑی ہے یا کہیں بیچ میں سلسلہ کٹ رہا ہے. یہ کوئی بھی لگا سکتا ہے، اندازہ لگا سکتا ہے. اور میں نے آپ کو طریقہ بھی بتایا کہ سند جب آپ پڑھیں تو ہر راوی کہتا ہے میں نے سنا یا ہم سے حدیث بیان کی، اس کا مطلب یہ سلسلہ پورا جڑا ہوا، پہچان لیا، کوئی پریشانی ہم کو نہیں ہوئی. راوی کا عادل ہونا ثابت ہونا پہچان لیتے ہیں، کیونکہ جب آپ جائیں گے جو راویوں کے بارے میں کتابیں لکھی گئی اس میں یہ لکھا ہوا مل جائے گا کہ یہ راوی ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے. ثقہ مطلب اسی کو کہتے ہیں جو عادل اور ثابت ہوتا ہے، یعنی اس پر ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس کی روایت پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. یہ بھی آپ کو کتابوں میں لکھا ہوا. لیکن اس کے بعد بھی کیا کوئی پوشیدہ بیماری تو نہیں ہے؟ یہ بھی دیکھنے کے بعد حکم لگایا جاتا ہے کہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں. یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. ایسا بھی نہ ہو کہ کہیں کوئی پوشیدہ بیماری اس کے اندر ہو، چھپی ہوئی کوئی علت اس کے اندر ہو اور جو حدیث کی صحت کو متاثر کرتی ہے. یعنی جیسے انسان کی صحت کو بیماری متاثر کرتی ہے، ویسے ہی حدیث کی بیماری حدیث کی صحت کو بھی متاثر کرتی ہے. اسی کو کہتے ہیں معل نہ ہو. یعنی دوسرے لفظوں میں ہمیں اردو میں کہنا پڑتا ہے کہ کوئی چھپی ہوئی بیماری اس کے اندر. کیسی بیماری؟ چھپی ہوئی بیماری جو سب کے لیے ظاہر نہیں ہوتی، لیکن جو ماہر محدثین ہوتے ہیں اس کو پہچان جاتے ہیں. یہ بھی اس کے اندر ہوا. یہ بھی معلوم ہونے کے بعد ہی ہم لگاتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے. اس کے بغیر حدیث پر صحیح ہونے کا حکم نہیں ہے. میں اب آپ کو اس کی مثالیں دیتا ہوں آپ کو، اور مثالوں سے یہ بات سمجھاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی مثال دیا تو ناراض نہیں ہوگی. جی اس کے شرط کے ساتھ آپ کا نام سیف اللہ اور خالد، یہ دو ہیں، اور تیسرے ہمارے جو ہے ابو مالی. یہ روایت کرتے ہیں تو اپنی روایت میں، ان کی روایت میں کبھی یہ آتا ہے کہ حدثنا خالد. کیا آتا ہے؟ حدثنا خالد. یعنی یہ
تحقیق کرنے کے بعد یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں حدثنا سیف اللہ. ایک تیسری روایت ہم کو ملی جس میں یہ لفظ آیا ہوا ہے کہ حدثنا خالد او سیف اللہ. تو محدثین کی یہاں تحقیق کس انداز سے کرتے تھے اس کا ایک اپنا ایک روایت ہمیں ملی کیا کہتے ہیں یہ حدثنا خالد, کچھ بھی اور نہیں کہتے بس حدثنا خالد. ایک روایت میں یہ ہے حدثنا سیف اللہ. ایک تیسری روایت ملتی ہے اس میں یہ لفظ آتا ہے حدثنا خالد او سیف اللہ. حدثنا خالد او سیف اللہ. کبھی آپ کو میں یہ بھی سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ کبھی آپ بھی کوئی چیز بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں مجھے ٹھیک سے یاد نہیں پڑ رہا ہے کہ یہ چیز خالد نے بیان کی تھی یا سیف اللہ نے. ہاں دونوں میں سے کسی نے بیان کی تھی. کبھی کہتے نہیں کہتے تو ایسا کبھی راویوں کے ساتھ نہیں ہوتا بیان کرنے. یہ تو یاد ہے کہ وہ دونوں میرے بغل میں بیٹھتے تھے. جیسے محدثین کے یہاں بھی ایسی مجلسیں ہوتی تھی اور لوگ درس دیتے تھے حدیث کا, اسی میں سنتے تھے وہ. تو میرے بغل میں فلاں اور فلاں بیٹھے تھے تو اس نے کہا تھا یا اس نے کہا تھا یہ مجھے صحیح سے یاد نہیں رہ گیا, لیکن اتنا یاد ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک نے کہا. بات یہاں تک آئی سمجھ میں ترتیب کے ساتھ آپ کو یہ مثال سمجھ جائیں گے تو پھر یہ چیز بھی سمجھ میں جائے گی. تو مثال آپ نے کیا دیا کہ کبھی روایت میں آپ کو کیا ملتا ہے کہ خالد نے بیان کیا, کبھی کیا آتا ہے سیف اللہ نے بیان کیا, کبھی اس طرح سے آیا ہوا ہے کہ خالد نے یا سیف اللہ نے بیان کیا ہے. اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں, تعجب کی بات نہیں ہے, کیونکہ ایسا انسانوں سے ہوتا ہے کہ کبھی یہ یاد رہ جاتا ہے کہ ہم سے فلاں یا فلاں میں سے کسی نے بیان کیا تھا, لیکن یہ یاد نہیں آتا کہ دونوں میں سے کس نے بیان کیا. لیکن دو کے نام کی تو تعین ہو جاتی ہے کہ دو میں سے کسی نے ہم سے بیان کیا. اسی لیے اتنا احتیاط کرتے تھے یہ راوی کہ اس کو باقاعدہ بیان کر دیتے تھے. کیسے حدثنا خالد او سیف. اب کسی راوی کو اگر شبہ ہو گیا تو یہ نہیں کہ چلو کسی ایک کا نام لے کر کے بیان کرنے کا فرق پڑتا نہیں, اس کو بیان کر دیتے تھے حدثنا خالد او سیف. اب اگر یہ خالد اور سیف اللہ دونوں راوی ثقہ ہیں, دونوں بالکل قابل اعتماد ہیں, تب محدثین کہتے ہیں حدیث صحیح ہے. چاہے خالد سے سنا ہو یا سیف اللہ سے سنا ہو, فرق کیا پڑتا ہے؟ دونوں کیا ہیں؟ قابل اعتماد ہے, وہی بات. لیکن اگر دونوں میں سے ایک ضعیف ہو جائے اور دوسرا ثقہ, ایک ضعیف دوسرا ثقہ, تو کہتے ہیں اس میں ایک پوشیدہ علت پائی جاتی ہے, اس لیے حدیث کو صحیح نہیں کہا جا سکتا. حدیث کو صحیح حالانکہ صرف شبہ ہے, دونوں میں سے کسی کو آپ مان لیجیے کہ ثقہ ہے, ہو سکتا ہے روایت کسی سے ہو, لیکن یہ شبہ ہے کہ ضعیف سے بھی ہو سکتی ہے. اس شبہ کی بنیاد پر کہتے ہیں حدیث پر صحت کا حکم نہیں ہے, صحیح ہونے کا حکم نہیں ہے. یہ بھی شرط ہے, کنڈیشن یہ بھی پایا جانا ضروری ہے. ابھی اسی کو میں اور واضح کرتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ یہاں تک آپ کو ترتیب سمجھ میں آئی ہے. میں نے ایک مثال دی اور بھی اس طرح کی مثالیں ہوتی ہیں. کبھی سند کے اندر بات رہتی ہے, کبھی متن کے اندر کوئی ایسی بات رہتی ہے جس سے یہ بات شبہے میں آ جاتی ہے, حدیث کی صحت متاثر ہو جاتی ہے. تو محدثین کہتے ہیں یہ حدیث معل ہے, یعنی اس میں کیا پائی جاتی ہے؟ علت پائی جاتی ہے, ایسی پوشیدہ علت جو ہر ایک کو معلوم ہے. یہ پوشیدہ کیوں کہتے ہیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, یہ پوشیدہ کیوں کہتے ہیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. دیکھیے اب یہ ان دونوں کے بارے میں بات ہے, میں نے آپ کو تین بتایا تھا. ایک یہ ہے کہ کہتے ہیں کبھی روایت کرنے میں کہ خالد نے بیان کیا, کبھی کہتے ہیں صرف ایک ہی کا نام ہے, اور ایک روایت میں او کے ساتھ دونوں کا نام ہے, یعنی خالد یا سیف اللہ. ہم او کہتے ہیں عربی میں, یا جو کہتے ہیں اس کو عربی میں کیا کہہ لیتے ہیں؟ او کہتے ہیں. تو خالد یا سیف اللہ نے روایت کیا. یہ تیسری روایت اگر تھوڑی دیر کے لیے
ٹھیک ہے، آپ بورڈ پر دیکھیں، میں آپ کو مثال سے روایت کر کے سمجھا رہا ہوں. بورڈ پہ لکھ کے آپ کو دکھا رہا ہوں. ابو مہدی یہ روایت کرتے ہیں تو کہتے ہیں حدثنا، اور اس کے بعد آگے پورے اللہ کے رسول جائیں گے. ایک میں کہتے ہیں سیف اللہ، پھر آگے کہتے جائیں گے. ایک تیسری روایت خالد اور سیف اللہ. یہ الگ الگ سندیں ہوتی ہیں. کسی کو سند کہا جاتا ہے، اگر سند متصل ہے تو یہ الگ الگ سندیں، کبھی ایک ہی حدیث کی کئی کئی سندیں ہوتی ہیں. تو اس سند کے اندر ہم نے کہا خالد یہ ثقہ ہے، تو یہ پوری سند یہاں سے لے کر کے آخر تک بالکل صحیح ہو جائے گی. سارے کے سارے راوی عادل بھی ہیں، ضابط بھی ہیں، اور حدیث کی سند بھی متصل ہے، شاذ بھی نہیں ہے. لیکن یہ روایت ضعیف ہے، لیکن یہ راوی کیا ہے؟ ضعیف. لیکن اس کے ضعیف ہونے کی اور کوئی وجہ نہیں. جب یہ روایت ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے خالد اور سیف اللہ، اسی نے ہم کو یہاں جملے میں ڈال دیا، اور اس حدیث کے بارے میں ہم نے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے. آئی بات سمجھ میں؟ باقی یہ تو ہم کو معلوم ہو گیا کیونکہ یہ ضعیف ہے تو ضعیف ہے. اس کے بارے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تو شبہ کے ساتھ راوی بیان کر رہا ہے خالد اور سیف اللہ، تو پتہ نہیں خالد سے ہے یا سیف اللہ سے ہے، ہم کو پتہ نہیں کس سے روایت کر رہا ہے یہ، اور یہ ضعیف ہے. تو یہاں بھی یہ ظاہر ہو جاتا ہے، یہ چھپا ہوا نہیں ہے. اصل یہاں پر بات آتی ہے اس حدیث کو بھی، اس سند کو بھی محدثین کیا کہتے ہیں؟ ضعیف ہے. حالانکہ راوی سب کے سب عادل اور ضابط ہیں. سند بھی کیا ہے؟ متصل ہے، شاذ بھی نہیں ہے، مخالفت بھی نہیں ہے. لیکن ایک ایسی روایت ملی جس میں شبہ آ گیا، تو اس روایت کو بھی مخرج چھوڑ دیا کہ یہ ضعیف ہے. آپ کو اندازہ ہو کہ کتنی جہاں جہاں بھی تھوڑا بھی شبہ آیا ہے چھوڑ دیا، صحیح کام ہو گیا. شبہ آتے ہی صحیح کام ہو گیا. میں نے آپ کو یہ ایک مثال، دوسری مثال سے اسی چیز کو سمجھا رہا ہوں. یہ سند کی مثال تھی، میں متن کی مثال دے رہا ہوں. یہ چیز متن میں بھی ہو سکتی ہے اور سند میں بھی ہو سکتی ہے. ایک حدیث ہے، میں یہ آپ کو متن کی جو مثال دے رہا ہوں واقعی مثال دے رہا ہوں، یعنی واقعی معنی میں یہ بات محدثین نے لکھی ہے اس سند کے بارے میں، اور اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. ایک حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے. حدیث پوری سند کے ساتھ، اور سند کے سارے راوی اس کے بالکل ثقہ ہیں، یعنی عادل بھی ہیں اور ضابط بھی ہیں. سند بھی متصل ہے. جو شروع کے 3 کنڈیشن ہم نے بیان سب اس میں پائے جاتے ہیں. پورے طریقے سے سند بالکل واضح ہے. سند متصل بھی ہے، راوی عادل بھی ہے اور ضابط بھی ہے. تو میں حدیث کو آپ کے سامنے بیان کروں کیونکہ متن کا کام ہے. اس میں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا تو میں روزہ رکھتی تھی اور آپ افطار کرتے تھے. یعنی مسافر ہونے کی وجہ سے رخصت پر عمل کرتے ہوئے آپ روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن میں روزہ رکھتی تھی. میں نماز مکمل پڑھتی تھی اور آپ قصر کرتے تھے. مسافر قصر کرتے تھے اور میں مکمل نماز پڑھتی تھی. راستے میں، سفر میں ایسا ہوا. محدثین میں سے کئی لوگوں نے یہ بات کہی کہ یہ حدیث حالانکہ سارے راوی اس کے عادل بھی ہیں، ضابط بھی ہیں، اور سند بھی متصل ہے، لیکن کہتے ہیں یہ صحیح نہیں. کیا اس کے اندر علت کیا پائی جا رہی ہے؟ بعض روایتوں میں یہ بیان آیا ہے فی رمضان، کس میں؟ یہ رمضان کے مہینے میں میں نے سفر کیا. باتوں سے سمجھ میں آ سکتی ہے نبی ہو کہ سفر کب رہا ہوگا، یہ رمضان میں. ورنہ مسافر کو تو ویسے بھی رخصت ہے، نفلی روزہ کیوں رکھے گا کوئی؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا جو کہتے ہیں کہ میں روزہ رکھی ہوئی تھی، اس کا مطلب کہ سفر کون سا ہوگا؟ یہ رمضان کے مہینے.
نہیں ہے کہیں بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کیا۔ سمجھ گئے؟ اس طرح کی پوشیدہ علتیں ہوتی ہیں، یہ محدثین اس کو پہچانتے ہیں، اور یہ ماہر لوگ ہی اس کے بارے میں کہتے ہیں، عام لوگ اس کے بارے میں نہیں، جو اس فن کے ماہر ہیں وہی اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ میں نے کہا ڈاکٹروں کا جیسے معاملہ ہوتا ہے، جو ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے کبھی وہ یہاں ہاتھ رکھ کر کے بھی بتا دیتا ہے کہ ان کو یہ بیماری ہے، کیونکہ اس فن کا ماہر ہوتا ہے، اس کو نفس پر ہاتھ رکھتے ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ محدثین کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، وہ پہچان جاتے ہیں ان کی سرحدوں کو، اور کہاں بیان کرنے میں غلطی ہو گئی ہے اس کو پہچاننا، یہ ان کی تربیت ہے، ان کی مہارت کی تربیت ہوتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے حدیثوں کے روایت میں جب تحقیق کرتے رہتے ہیں تو باتیں بھی سامنے آتی ہیں، ایک راوی حدیث کو بیان کرتا ہے تو عام طریقے سے، جیسے ایک میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت نافع سے ہوتی ہے، پھر وہ نافع کس سے روایت کرتے ہیں؟ ابن عمر سے۔ پہلے بات آپ آئی کہ مالک نافع سے روایت کرتے ہیں، نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، یہ عام طریقے سے ایسا رہتا ہے۔ ایسا مالک کے نیچے ایک راوی، کوئی بھی آپ فرض کر لیجیے زید وغیرہ، اس نے ایک حدیث روایت کی، امام مالک نے وہ حدیث نافع سے نہیں روایت کی تھی، اپنے کسی اور شیخ سے روایت کی تھی، لیکن چونکہ عام طریقے سے ایسا ہوتا ہے کہ امام مالک کس سے روایت کرتے ہیں؟ نافع سے، تو اس حدیث کو بھی اس راوی نے مالک نافع عن ابن عمر میں سے ہی روایت کر دی۔ تو محدثین یہ بھی پہچان لیتے ہیں کہ یہاں اس سے غلطی ہو گئی ہے، یہ حدیث امام مالک نے کسی اور سے سن کر کے روایت کیا ہے، نافع سے روایت نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں ان کا نافع کے طرح سے روایت کرنا، حالانکہ پورے راوی، سند کے پورے راوی عادل ضابط، سند متصل سب کچھ ہے، لیکن کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے، راوی بیان کرنے میں ویسے ہی بیان کر دیا جیسے عام روایت ہوتی تھی، حالانکہ یہ روایت اس طریقے سے نہیں تھی، ذرا ہٹ کر کے تھی، لیکن چونکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے اس لیے اسے یہاں سے گیا تو وہ پہچان جاتے ہیں اس کو، اسی لیے اس میں ماہر محدثین کا ہی دیکھا جاتا ہے، اور اس میں محدثین میں سے بھی سارے محدثین کلام نہیں کرتے۔ مشہور جو اس کے بارے میں مانے جاتے ہیں کلام کرنے کے لیے، جیسے امام علی بن مدینی، امام علی بن مدینی جو امام بخاری کے شیخ علی بن عبداللہ مدینی، اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری سے امام ترمذی نے کیا ہے، انہوں نے بھی اگر کہیں وہ نقل کرتے ہیں تو آپ کو تعجب ہوگا، امام ترمذی خود بھی اتنے بڑے محدث ہیں، لیکن انہوں نے کتاب لکھی حدیث کی علتوں کے بارے میں، حدیث میں کیا کیا بیماریاں پوشیدہ آ جاتی ہیں، پوشیدہ بیماریاں کیا کیا ہے، کتاب لکھی تو اس میں اکثر اپنے شیخ امام بخاری کا قول نقل کرتے ہیں، خود نہیں اپنا قول نقل کرتے کہ ان کے شیخ امام بخاری نے کیا کہا۔ تو ایسا بات کے دور میں پھر امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کے بارے میں سب سے زیادہ ضخیم کتاب، موٹی کتاب کہہ لیجیے جو بہت ساری جلدوں میں بھی تحقیق کر کے شائع کر کے آئی ہے، سب سے زیادہ اہم کتاب انہیں کی مانی جاتی ہے، اس کے بارے میں انہوں نے لکھی ہے۔ تو خاتمۃ الحفاظ کہلاتے ہیں، حدیث کی علتوں کو جاننے میں یہی لوگ تھے۔ اس میں آخری نمبر پر کون آتے ہیں؟ امام۔ یہ بسا اوقات یہ حدیث اس کی سند بھی صحیح بالکل لگتی ہے، ظاہر میں سب کچھ ظاہر میں صحیح لگتا ہے، لیکن کوئی ایسی پوشیدہ بیماری ہوتی ہے، اس بیماری کی وجہ سے محدثین اسے صحیح، تو یہ بھی شرط ہے حدیث معل نہ ہو، یعنی کسی بھی محدث نے اس حدیث کے بارے میں یہ حکم نہ لگایا ہو کہ یہ حدیث معل ہے، یعنی اس میں کوئی پوشیدہ بیماری ہے، تبھی جا کر کے آپ کہہ سکتے ہیں یہ حدیث۔ اور یہ چیز سند میں بھی ہوتی ہے اور متن میں بھی ہوتی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا، مثال دی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے سے،
امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ھذا کذب علی عائشہ، سند پوری کیا ہے؟ صحیح، سند کے لحاظ سے پورے سارے راوی کیا ہے؟ عادل اور ضابط، سند متصل ہے، اس پہ کہیں کوئی کلام نہیں ہے، پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ ھذا کذب علی عائشہ، یہ کسی نے عائشہ پر جھوٹ بہتان باندھا ہے۔ وہ بہت ساری باتیں بھی لکھتے ہیں اس میں، جیسے ایک بات یہ بھی لکھتے ہیں ایسے کیسے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روزہ رکھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے روزہ نہ رکھے۔ سفر میں بیوی کو کس لیے لے کے جاتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ روزہ رکھے، جبکہ یہ خود کہتی ہے کہ جب مدینے میں رہتے تھے تو ہم شعبان کے مہینے میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرتے تھے، کیونکہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، تو ہم کو روزہ رکھنے کا موقع ملتا تھا۔ یہ لوگ روزہ رکھنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کیا کرتے تھے، یہ بالکل ثابت ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو یہ سوچنے کا یہ چیز آتی ہے، کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سفر میں یہ ساتھ میں رہے، یہ روزہ رکھتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز قصر سے پڑھے اور یہ کیوں پوری پڑھیں گے؟ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کرتے تھے ویسے ہی، کیسے آپ تصور کرو کہ ساتھ میں ہیں اور ان کی مخالفت کریں گے؟ یہ نہیں، ایسا حدیثوں کے بارے میں رہتا ہے، پوری تحقیق کے بعد ہی محدثین کسی حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کا حکم ہوگا۔ آپ کو سوال کرنا چاہیں تو ایسا بہت سارے حدیث ہے کہ اس رول کی وجہ سے جی ایسی حدیثیں ہیں، ان کی بھی تعداد ہے اور وہ معلوم ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اس کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں کہ یہ حدیث ہے، اس حدیث میں فلاں محدث نے یہ علت بیان ہے، کیونکہ یہ ایک چیز سے لوگوں میں اختلاف کا چانس ہے، کیونکہ وہ لوگ باقی چیزوں میں اس کو پروو کر سکتے ہیں یہ صحیح ہے، وہ جیسے کہ باقی کا جو سند ہے آخر سب اس حدیث میں وہ سب ٹھیک دکھتا ہے۔ تو میں ایسے سوچ رہا تھا کہ ایسے تعداد کتنا ہے، جیسے بہت سارے نہیں، میرا جو پوچھنے کا مطلب ہے جو ایسے اس کیٹیگری میں جو حدیث صحیح نہیں مانا جاتا ہے، یہ لوگوں میں گمراہی کے لیے زیادہ چانس ہے، لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، نہیں اس میں سند صحیح ہے، راوی بھی عادل ہے، باقی چیز، تو اس لیے میں پوچھا کتنا ایسا تعداد؟ ہاں اس بہت زیادہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اور جو بھی اس کو بیان کرتے ہیں اور کیوں ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں، کیوں اس میں علت کیا پائی جاتی ہے اس کو بھی بیان کرتے ہیں۔ امت میں اس میں بعض علتوں کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے، بعض علتوں کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے، تو محدثین کے درمیان اس کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح کہتے ہیں اور یہ صحیح نہیں کہتے ہیں، یہ ایسا ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر کبھی اختلاف نہیں ہو جاتا اور اسی موقع پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو صحیح کہا ہے یہ کون ہے، اور جنہوں نے کہا ہے کہ اس میں علت پائی جاتی ہے وہ کون ہے، کیونکہ آپ نے آپ سے بھی کہا کہ یہ بالکل ہمارے محدثین نہیں۔ دوسرے ایک مثال دے سکتے، دوسرا حدیث کا مثال ہے اس کا یعنی کوئی اس طرح کی مطلب کبھی ایسا ہوتا ہے کسی حدیث کی روایت کرتے ہیں تابعی، اس سے کوئی ایک تابعی رہتا ہے، تابعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، تابعی اللہ کے رسول سے، اور اسی روایت میں بیچ میں صحابی کا بھی تذکرہ ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے جو جس میں صحابی کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ تو پوری سند متصل ہو جاتی ہے، بالکل ظاہر ہو رہا ہے کہ کوئی علت نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ جو دوسری سند ہے یہ اس میں علت پیدا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض روایتوں میں کہ ایک راوی نے اسے بیان کیا، یہ سب پیچھے کے راویوں کی بات ہوتی ہے، صحابہ کے اپنا اختلاف نہیں ہوتا، ایک صحابہ ایک راوی نے بیان کیا ہے تو کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے یہ بات کہی ہے، اور دوسرے کسی راوی نے اس کو روایت کیا تو وہ یہ بات وہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے
اس میں دونوں روایتوں کے لحاظ سے تو صحیح بات کیا ہے، علت کس میں پائی جاتی ہے، یہ محدثین کی بات ہے۔ تو کیا یہ حدیث خود نہیں بن سکتی کہ دلیل کے طور پر سفر کیا ہے؟ نہیں، یہ حدیث خود اس کے بارے میں دلیل نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ یعنی اسی حدیث کی روشنی میں ہم یہ کہہ دیں گے کہ انہوں نے سفر کیا تھا، اسی حدیث کی روشنی میں ہم یہ بات کہہ دیں گے، محدثین یہ بات نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ رمضان کا یہ لفظ غلطی سے آیا۔ دوسری بہت ساری روایات ہیں جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے رمضان میں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر نہیں کیا ہے۔ لوگوں کے حالات بڑے لکھے ہوئے، پوری ترتیب جو ہے موجود ہے، تو اس کا اگر ذکر آ جاتا تو کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ غلطی ہو گئی۔ میں آپ کو ایک اور بتا دیں، بعض لوگ کو سمجھنے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو ایسے موقع پر کچھ الٹی سیدھی باتیں بھی کہتے ہیں تو صحیح کے بارے میں یہ باتیں آ جاتی ہیں۔ میں آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں، یہ بالکل ثابت ہے، سیرت جتنی بھی کتابیں ہیں سب میں یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ام حبیبہ سے جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، ان کے اسلام لانے سے پہلے ہو چکی تھی۔ یہ بالکل ثابت بات ہے، بہت ساری احادیث میں بھی ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے کہ ام حبیبہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بولیے ابو سفیان کے اسلام لانے سے پہلے ہو چکی تھی۔ اس کے بارے میں کئی چیزیں آپ کو یاد ہوں گی شاید، جب ابو سفیان آئے بیٹھنا چاہ رہے تھے، کچھ یاد نہیں تو ابو سفیان نے کہا کہ تم مجھے اس بستر کے قابل نہیں سمجھتی ہو یا اس بستر کو میرے قابل نہیں سمجھتی ہو، یاد ہے کچھ اس طرح کی چیزیں، یہ بالکل ثابت ہے۔ جبکہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں یہ بیان ہے کہ جب ابو سفیان مسلمان ہوتے ہیں تو یہ بات بھی رکھتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح یعنی ام حبیبہ کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جبکہ یہ بات ثابت ہے کہ پہلے نکاح ہو چکا ہے۔ بات سمجھ رہی ہے؟ ایسا رہتا ہے، اب اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہاں محدثین یہ دیکھتے ہیں کہ دوسری روایت پہلی روایت کے ساتھ دونوں میں ہم تطبیق دے سکتے ہیں یا نہیں، دونوں ممکن ہے یا نہیں۔ یہاں محدثین کہتے ہیں دونوں ممکن ہیں، یعنی ابو سفیان کا یہ کہنا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرانا چاہتا ہوں، یہ کہنا ممکن ہے، کیونکہ جس وقت نکاح ہوا تھا ابو سفیان چونکہ کافر مشرک ہونے کی وجہ سے نکاح میں شریک نہیں ہو پایا، تو اب اسلام لانے کے وقت ان کو یہ خواہش ہوئی کہ میری موجودگی میں میری بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ، میرے مسلمان، اس کو تجدید نکاح کہتے ہیں۔ تجدید نکاح تو پہلے سے تھا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تجدید ہو جائے، میرے سامنے اب یہ نکاح ہو جائے تو اللہ کے رسول کا حیرت نہیں، اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ یہی تو ہے کہ اب ان کے سامنے ایک مرتبہ اور ہوگا کہ آپ کے نکاح میں دیا اور کہیں گے کہ ہم نے یا میں نے قبول کیا، اور تو کچھ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ان کا دل رکھنے کے لیے آپ نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے، آپ اسلام قبول کیے، ہم جو ہے اس کو آپ کی بیٹی کو جو ہے پھر سے نئے نکاح سے جب اپنے زوجیت میں قبول کرتے ہیں تو ایسا دونوں ممکن ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اس کو سامنے رکھ کر کے صحیح مسلم میں وہ حدیث موجود ہے اور محدثین اس حدیث کو بولیے صحیح مانا، بعض لوگوں نے اسی کو سامنے رکھ کر کے اعتراض کیا، کہتے یہ تو باطل ہے، بالکل غلط بات ہے، اسی لیے کہ نکاح تو پہلے دونوں طرف انہوں نے احتیاط کر دی، جہاں ممکن ہوتا تھا کہ دونوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں وہاں
वहाँ उन्होंने उसको रद्द भी नहीं किया, कबूल भी किया। इसीलिए ये बात भी कही जाती है मुहद्दिसीन के बारे में कि उनका जो पहलू इस सिलसिले में रहा यहाँ तक है कि अगर कभी कोई हदीस जो अकायद मशहूर है, इस्लामी अकायद, उसके बिल्कुल खिलाफ जाती है लेकिन वो बिल्कुल सही है और उसको सही मान लेने में कोई हर्ज भी नहीं होता है, या बाज़ बिदाती लोगों की वो हदीस दलील बन सकती है, लेकिन जब हदीस बिल्कुल सही साबित हो जाती है तो मुहद्दिसीन सिर्फ इस वजह से कि ये अहले बिदअत की दलील है हम इसको ज़ईफ़ कहते हैं, ऐसा नहीं कहते। बात मतलब ये भी लोग कहते हैं ना कि अहनाफ की जो भी हदीसें हैं सबको मुहद्दिसीन ने क्या कर दिया, ज़ईफ़ करार दे दिया, तो ऐसा भी नहीं होता, ऐसा भी किसी को नहीं सोचना चाहिए। इसी मिसालें मिलेंगी जो सूफिया की सबसे बड़ी दलील है, जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ताला इंसान के बदन में हुलूल कर जाता है, जो हुलूल का अक़ीदा रखते हैं उनके उसकी दलील बनती है हदीस, जो हदीस आप बार बार सुनते रहते हैं, हाँ, हत्ता अकून रिजलहु अल्लती यमशी बिहा, हत्ता अकून यदहु अल्लती यमतिशु बिहा, बड़ी मशहूर हदीस है उसके बारे में कि मैं उसका हाथ हो जाता हूँ, मैं उसका पैर, हालांकि उसी में कहते हैं कि उसी हदीस में फिर आगे ऐसे अल्फाज हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ ये मकसद बयान करने का ये मतलब नहीं है, क्योंकि फिर उसमें ये आता है कि जब वो मुझे पुकारता है तो मैं उसको पुकार दूँ, जब वही उसमें हुक्म कर गया तो फिर पुकारने का मसला कहाँ से आया, पुकारने का मतलब कि वो अलग है, समझ आए ना। उसी में फिर ऐसे अल्फाज है तो कहा जाता है इस हदीस को पेश करके कि ये बहुत वाज़ेह दलील है कि मुहद्दिसीन ने हदीस पर हुक्म लगाने में मुकम्मल तरीके से अमानतदारी का सबूत दिया है। सिर्फ इस वजह से कोई हदीस किसी की दलील बन सकती है, उस पर सेहत या ज़ईफ़ ऐसा भी कुछ नहीं है। बट ये मसला आपके सामने है। अब हदीस के सही होने के लिए 5 शर्तें हैं। इत्तिसाले सनद, रावी का आदिल होना, रावी का ज़ाबित होना, और हदीस शाज़ न हो, हदीस हासन, ये 5 शर्तें होती हैं। बकिया की अल्फाज को याद रखने के साथ जो शरह मैंने की है वो आपके ज़हन में रहे तो ये काफ़ी हो जाएगा कि आदिल होने से क्या मुराद है, ज़ाबित होने से क्या मुराद है, और शाज़ न हो इससे क्या मुराद है, मुअल्लक़ न हो इससे क्या मुराद है, ये बात आपके ज़हन में रहे। ये बात अच्छी तरह से आप लोग करके रखिए, ठीक है। अब अगर कोई और सवाल आएगा इसके बारे में इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक रहेंगे हम इसके बारे में। दूसरा मसला आज से बयान करना है, और ये दूसरा जो आज का पीरियड है उसके लिहाज से क्योंकि रमज़ान की वजह से फर्स्ट क्लास हो गए ना, फर्स्ट क्लास हो गए ना सर, फर्स्ट क्लास हो गए, हाँ तो सेकंड क्लोज करके दूसरा